نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا اکثر حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ آخری ٹکڑا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، تین الفاظ ہیں۔ ضعف ضعیف ہم اردو میں بولتے ہیں، جو اس کی فعل کی شکل ہے، بہت کمزور، لاغر، بہت لاچار ہے۔ الطالب طلب کرنے والا، چاہنے والا، والمطلوب اور جس کو چاہا جا رہا ہے، جو وہ مطلوب ہے۔ اب اس فلسفے کو جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ایک عظیم فلسفہ مضمر ہے، اس کو میں چند تمہیدوں کے ساتھ بیان کروں گا۔ دیکھیے، نمبر 1، ہر باشعور انسان کا زندگی میں کوئی نصب العین ہوتا ہے، کوئی آدرش ہوتا ہے، کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس نصب العین کے لیے اپنے آدرش ہندی کا لفظ ہے، آدرش نصب العین کے لیے انگریزی میں آئیڈیل، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کا کوئی آدرش نہیں، کوئی نصب العین نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں، تو وہ انسان نہیں، حیوان ہے۔ حیوان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ آپ اس کو یوز کر لیں۔ آپ نے بیل کو جوت لیا، آپ نے ہل کے اندر آپ نے استعمال کر لیا، ورنہ وہ تو محض انسٹنکٹس کی بنیاد پر زندہ ہے۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ادھر سے کہیں نہ کہیں سے اپنا پیٹ بھرتا۔ سیکس ہے اس کے اندر، پروکریشن کے لیے، نسل کو جاری رکھنے کے لیے وہ پورے کر لیتا ہے۔ اور ہم اکثر حیوانات جو ہیں جو کوئی نہ کوئی گھرودہ بناتے ہیں، کوئی بھٹ ہے، کوئی پرندے ہیں تو گھونسلہ بناتے ہیں۔ ان انسٹنکٹس کی بنیاد پر حیوان جی رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو جو انسان اس سطح پر زندگی گزار رہا ہے وہ حیوان ہے۔ قرآن مجید نے ایک سے زائد مقامات پر کہا ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اچھا، میں نے عرض کیا کہ انسان وہی شمار ہوگا انسانوں میں انسان، حقیقتاً انسان، جس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کے لیے محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، اپنی قربانیاں دے رہا ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے کسی آدرش کے لیے، کسی نصب العین کے لیے، کسی آئیڈیل کے لیے۔ اب نمبر 2 بات سنیے، آئیڈیل گھٹیا بھی ہو سکتا ہے، بڑھیا بھی ہو سکتا ہے، ادنا بھی ہو سکتا ہے، اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، نیچے کا بھی ہو سکتا ہے، اوپر کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا سب سے گھٹیا آئیڈیل کیا ہے؟ اپنی ذات، اپنا مفاد، اپنا علو، گویا کہ اس کا آئیڈیل اپنی ذات ہے۔ ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ دولت، ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ عزت، ذات کے لیے زیادہ اقتدار، یہ حاصل کرنا، یہ بھی ایک مقصد ہے، یہ بھی ایک نصب العین ہے۔ یہ گویا کہ انسان اپنی شخصیت کے گرد گھوم رہا ہے، شخصیت کے گرد گھوم رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ انسان کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا، دغاباز ہوگا، دھوکہ دے گا، بائی ہوک اور بائی کروک یہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مقصد ہے دنیا میں سربلندی، جیسے کہ سورہ قصص کے آخر میں کہا گیا، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ زمین میں بلندی حاصل کرنا، اس سے تو فساد پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیوں اونچا ہے، میں کیوں نہ اونچا ہو جاؤں؟ تو اپنی حریم ذات ہی کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو اس آئیڈیل پر ہے وہ اخلاقی اعتبار سے انتہائی گھٹیا ہوگا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ دولت مطلوب بن گئی، مقصود بن گئی، تو بائی ہوک اور بائی کروک، بائی حلال اور بائی حرام، بائی جائز اور بائی ناجائز، اس لیے کہ مقصود ہے۔ لہذا گھٹیا ترین آئیڈیل ہے انسان کا اپنا نفس،
گھٹیا ترین اور اس سے پست ترین اخلاق، رذائل اخلاق اس سے وجود میں آئیں گے، اس سے ذرا بلند تر سطح پر، جسے ہم کہتے ہیں قوم پرستی، وطن پرستی. If a person is a really nationalist person، اب نیشن آج کل تو آپ کو معلوم ہے نیشن سٹیٹس کا تصور ہے، وطن بھی نیشن کی اور بنیاد پر بنتا ہے. تو نیشنلزم قوم پرست، پہلا آدمی کون تھا؟ خود پرست. وہ پرستش کر رہا تھا اپنی، خود پرست، سیلف سینٹرڈ. اس کا مطلوب و مقصود اپنی بلندی، اپنی دولت. لیکن یہاں اس سے ذرا بلندتر ہو گیا معاملہ. میں اپنی قوم کے لیے محنت کروں گا، قوم کی سربلندی کے لیے، قوم کی آزادی کے لیے، قوم کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے وطن کے لیے کٹ بھروں گا، اپنے وطن کی آزادی کے لیے قربانیاں دوں گا. ایک بہتر کردار وجود میں آئے گا کہ نہیں؟ یہ شخص جو ہے اپنی قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، باقی دنیا سے بولے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ویسٹرن مورالٹی کیا ہے. اپنے ہاں وہ ایک بلی کے اوپر بھی ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے، کسی کتے کے اوپر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے، لیکن دوسری قوموں کو ہلاک کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہمارا حق ہے، ہمارے پاس تو ہے، کسی اور کو نہیں ہم چیز کرنے دیں گے. یہ مورالٹی ہوتی ہے. وہ اپنی قوم کے لیے ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، غداری نہیں کرے گا، اپنی قوم اپنے وطن سے سچے ہیں. لیکن اس کے بعد نہ ان کی محبت ہے. وہ اپنے ہاں تو کہیں گے لو دائی نیبر ایز ڈائی سیلف، لیکن بقیہ قوموں کے ساتھ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں. انٹرنیشنل لیول پر آ کر ان سے بڑا جھوٹا، ان سے زیادہ فریبی، ان سے زیادہ دغاباز، ان سے زیادہ دھوکے دینے والے کوئی نہیں. لیکن پھر بھی کم سے کم اس شخص سے تو بہتر ہوا جو شخص اپنی ذات ہی کے اوپر سینٹرڈ ہے، خود پرست ہے، نفس پرست ہے. اس سے یقیناً ایک بلند تر آئیڈیل ہے وطن پرستی، قوم پرستی. یہ قوم پرستی اگر ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ قوم کے لیے ہتھیار خریدنے گئے تھے تو زبردست رشوت لے کر گھٹیا ہتھیار خرید لیا. یہ نہیں کرے گا وہ کبھی. ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں قوم پرستی ہے ہی نہیں، وطن پرستی ہے ہی نہیں. اس حوالے سے اب حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہتھیار جو ہے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. جب جنگ ہو رہی ہے اور کریٹ کھولا گیا، معلوم ہوا یہ تو استعمال کے قابل ہی نہیں ہے یہ ہتھیار جو ہے. کیا ہوگا اس وقت؟ عین موقع پر محاذ میں وہ کھولا گیا ہے باکس، اور معلوم ہوا کہ یہاں تو کچھ اور رکھا ہوا ہے. لیکن لوگ ہیں جو رشوتوں کے لیے، کک بیکس کے لیے، جو بھی ان کے کمیشنز ہیں وہ گٹھیا مان لیتے ہیں، ڈومینوائل جسے آپ کہتے ہیں. تو وطن پرستی یا قوم پرستی ایک نسبتاً ہائر آئیڈیل ہے. اس سے اوپر ایک اور ہے کہ جو حضرات تھوڑا بہت بھی فلسفے سے شغف رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے ہیومنزم، انسان دوستی. یہ جیسے ٹالسٹائے تھا، بہت بڑا ادیب تھا روس کا، وہ ہیومنزم کا قائل تھا. انسان سے دوستی ہونی چاہیے، انسان محبوب ہونا چاہیے، تمام انسان سے محبت کریں. ہیومن بینگ ایز ہیومنس، چھوڑنے کہ وہ ہمارے ملک کا رہنے والا ہے یا نہیں ہے، ہیومن بینگ ہے. بھول جائے اس کو کہ وہ ہماری قوم سے اور نسل سے ہے یا نہیں، ہیومن بینگ. ہیومنزم یہ ہائیسٹ فلاسفی ہے. لیکن آپ جو سوچ لیجئے کہ اول تو یہ کہ اس تک پہنچنا بڑا مشکل، اپنی قومیتوں کے حدود سے، وطنیتوں کے حدود سے، اپنے ذاتی مقاصد اور ذاتی جو بھی مفادات ہیں ان سے بلندتر ہو کر واقعتاً ہیومنسٹ ہونا آسان کام نہیں ہے. لیکن ہیومنسٹ جو ہے اس کے اندر بھی انسان کی محبت تو آ جائے گی، انسان مطلوب ہو جائے گا اس کا، اور اس اعتبار سے وہ قوم پرست اور وطن پرست سے برتر ایک شخصیت ہوگی. لیکن باقی کائنات، حیوانات، اس کے اندر اس کے لیے تو کوئی محبت اس کے اندر نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی شفقت نہیں ہوگی. ہیومن بینگز کے لیے اس سے اوپر ایک اور ہے، اور وہ ہے کسی نظریے پر انسان کی نگاہ جم جائے. نظریہ کہ انسان کی فلاح کمیونزم میں ہے، ظلم کا خاتمہ کمیونزم میں ہوگا، لہذا اس کمیونزم کے لیے، اس کو فروغ کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے، اس کے پھیلانے کے لیے، لوگوں کو قائل کرنے کے لیے تن من دھن لگا رہے ہیں. پھر جن لوگوں نے مان لیا ہے انہیں آرگنائز کر رہے ہیں، سیلز بن رہے ہیں. پھر ایک جدوجہد ہو رہی ہے، کشمکش ہو رہی ہے، زار کے خلاف جدوجہد ہو رہی ہے، جانے دے رہے ہیں، فائرنگ اسکواڈز کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ کھول کر گولیاں کھا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ایک تصور،
ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے. ایک تصور ہے، ایک آئیڈیل ہے. کمیونزم جو ہے ایک آئیڈیل ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے. اس آئیڈیالوجی کو اپنا آئیڈیل بنا کر اور پھر جہد اور محنت اور قربانیاں اور اصرار سب کچھ. اب ایک ہی چھلانگ ہے، خدا پرستی، ہائیسٹ آئیڈیل. یہ ہے جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، در دشت جنون من جبریل زبوس ہے دے یزداد کمن داور اے ہمت مردانہ. اے ہمت مردانہ، کمن ڈالو اللہ پر. یہ اصل میں تشبیہ سمجھیے. آپ ایک اونچی فصیل پہ چڑھنا چاہتے ہیں، کمند ہوتی تھی پچھلے زمانے میں. اب کمند کو پہلے پھینکنا پڑتا ہے. آپ کا زور بازو ہونا چاہیے نا، جب تو آپ پھینکے کہ اونچا جا کر لگ جائے وہاں پر. جتنی اونچی کمند ہوگی اتنا اونچا آپ چڑھ سکیں گے، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے. کمندی کہیں درمیان میں اٹک گئی ہے تو درمیان میں آپ بھی اٹکے رہ جائیں گے. ٹاپ پر تو آپ نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ کمند جو ہے ٹاپ پر نہ لگے جا کر. تو یوں سمجھیے کہ پہلے انسان کو اپنے ذہن سے، اپنے فکر سے، اپنی سوچ سے اپنا آئیڈیل معین کرنا ہوتا ہے. ہو از مائی آئیڈیل؟ میرا نفس؟ نو. میرا وطن، میری قوم؟ نو. ہیومن بینگس؟ نو. اللہ. ہی از مائی آئیڈیل. اس کی محبت، اس کے ساتھ خلوص و اخلاص، اس کے لیے جد و جہد. اب آپ دیکھیے کمیونسٹ کے لیے محبت ہوگی، مزدور کے لیے محبت ہوگی اس کے اندر، سرمایہ دار کے لیے نہیں ہوگی. سرمایہ دار تو دشمن ہے، اس کا تو پیٹ بھاریں گے ہم. لہذا وہ محبت اس کی پوری یونیورسل نہیں ہو سکتی. اللہ کو جس نے آئیڈیل بنا لیا، اللہ منزل ماں کبریاست، میری منزل، میرا آئیڈیل، میرا مقصود، میرا مطلوب، میرا محبوب حقیقی اللہ ہے. یہ ہے ہائیسٹ آئیڈیل. اور جو شخص اللہ کو اپنا آئیڈیل بنا لے، اپنا مقصود بنا لے، اپنا مطلوب بنا لے، اپنا محبوب بنا لے، وہ در حقیقت بلند ترین کردار ہوگا. اور اس کی مکمل مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ رہے. نصب العین وہی ہوتا ہے جہاں پہ نگاہ جمی ہوئی ہے. اگرچہ اس کے لیے جو محنت کر رہے ہیں وقتی طور پر آپ کا کوئی اور ہدف ہو سکتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اصل نصب العین تھا اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کی جد و جہد. اس کے لیے پہلا نصب العین بن گیا پاکستان کا اصول. یہ دوسری بات ہے کہ ہم پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد بھول گئے کہ کس لیے ہم نے حاصل کیا، اور اسی لیے ذلیل و خوار ہے. انڈیا کے مقابلے میں سر اٹھا کر کھڑے ہونا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایٹمک ڈیٹرنٹ جو ہے اس کا سہارا لیا ہوا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ میرے نزدیک کوئی تقدیر مبرم میں امریکہ نے یہ آپ سے چھین کر لینا ہے، پھر کیا رہ جائے گی کچھ. اس حوالے سے سمجھیے. اسی لیے علامہ اقبال نے دیکھیے کہ وطن کو بھی خدا قرار دیا ہے. وطن پرستی، نفس پرستی، وطن پرستی، قوم پرستی، انسانیت پرستی، نظریہ پرستی اور خدا پرستی. یہ ٹاپ پر ہے. منزل ماں کبریاست، در دشت جنون من جبریل زبوس ہے دے یزداد کمن داور اے ہمت مردانہ. اپنے کمند اتنی اونچی ڈالو کہ اللہ کی ذات پر جائے. پھر اللہ کی ذات، پھر اس کمند کے ذریعے سے سیر اللہ، تقرب اللہ، رفتہ رفتہ اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اگرچہ وہ آیت سجدہ ہے، جا کر ایک سجدہ کر لیجئے گا، جو سورۃ العلق جو ہے وہ ختم ہوتی ہے فاسجد واقترب، بس سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. یہ سجدہ کرنا اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے. واقترب، قریب ہو جاؤ. اس لیے حضور نے فرمایا ہے ان اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود. انسان جو اپنے رب سے قریب ترین ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اپنی انا ختم کر دی، اپنی انا مٹی میں ملا دی، پیشانی اللہ کے سامنے خاک پر رکھ دی. بس یہ گویا کہ جو یہ انا ہی جو ہے ہماری، یہی تو ہے در حقیقت جو ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان حائل ہے. اس انانیت کا امکان ختم ہوا تو پھر اللہ کے ساتھ ہمارا بہت قرب ہے. یہ ہے ضعف الطالب والمطلوب. گھٹیا آدرش ہوگا تو گھٹیا ہی شخصیت وجود میں آئے گی. اگر اعلیٰ آدرش ہوگا تو بلندتر شخصیت وجود میں آئے گی.
آدرش، نصب العین، مقصود، مطلوب، محبوب حقیقی اپنا نصب بھی ہو سکتا ہے، اپنی ذات بھی ہو سکتا ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہو، اپنی ہی حریم ذات کا جو ہے طواف ہو رہا ہے، اس سے اوپر ہے ہی نہیں، نگاہ ہی نہیں. اس سے ذرا اوپر ہوئے وطن پرست، قوم پرست، اس سے ذرا اوپر ہوئے انسان پرست، انسان دوست، اس سے ذرا اوپر ہوئے ایک نظریہ، تصور، ایک تصور کے حسن مبہم پر کیسے ہستی لٹائی جاتی ہے، زندگی ترک آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے. ترک آرزو، یہ آرزو وہی ہے نصب العین. میں نے شروع میں کیا عرض کیا تھا؟ جس شخص کا کوئی نصب العین ہے ہی نہیں وہ تو حیوان ہے. کم سے کم وہ شخص بھی جس نے اپنے نفس کو اپنا نصب العین اور مطلوب بنایا وہ بھی انسان تو ہے، گھٹیا ہے، بہت گھٹیا انسان، لیکن وہ حیوان نہیں ہے. جس شخص کا کوئی نصب العین ہے ہی نہیں وہ تو پیور انسٹنکٹس کی بنیاد پر زندہ ہے. قرآن مجید میں سورہ ملک میں کہا گیا ہے فمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. ایک شخص اونگے منہ اپنے پیٹ کے بل جو ہے گھسٹ رہا ہے، اسے کیا نظر آئے گا منزل کہاں ہے، جانا کدھر ہے؟ ہم اپنے بطن اور فرض کے تقاضوں کی بنیاد پر زندہ ہیں. انسٹنکٹس ہے جو اینیمل انسٹنکٹس ہے، پیٹ کھانے کو مانتا ہے، اور ہمارے اندر پروکریشن کے لیے، نسل کو بڑھانے کے لیے جنس کا، شہوت کا جذبہ رکھ دیا گیا، اسی کے لیے اندر زندگی لگا رکھے. اس میں بھی کوئی امنگ نہیں ہے، اس میں بھی کوئی اونچے اٹھنے کی خواہش نہیں ہے. بس میں کہا کرتا ہوں وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی ہے، زندگی انہیں گزارتی ہے. لیکن یہ کہ وہ زندگی گزارنا وہ تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی نصب العین، کوئی آئیڈیل، کوئی حال جو آپ کا ایک مقصود و مطلوب ہو. اسی لیے دیکھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا عامیانہ مفہوم کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا معبود الا، عبادت کے لائق، پرستش کے لائق وہی ذات واحد، عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق. یہ ہے عامیانہ تصور. اس کا بلند تصور کیا ہے؟ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی محبوب نہ رہ جائے. بھائی مانا مستقل بھی ذات محبوب نہ ہو، اللہ کی محبت کے تابع محبوب ہو، کوئی حق نہیں. محبوب حقیقی، محبوب اصلی صرف اللہ. لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. یہ ہے در حقیقت اصل توحید. توحید کا لب لباب اپنے گریبانوں میں جھانک کر ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارا معبود کون ہے. در حقیقت ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے اس کو خوب واضح کیا آئیڈیالوجی آف دی فیوچر میں. یہ جو طلب ہے انسان میں، کسی سے محبت کرے، کسی کو آئیڈیل بنائے، کسی کے لیے قربانی دے، کسی مقصد کے لیے بھوکا رہے، کسی مقصد کے لیے جان دے. آپ سوچئے کمیونسٹوں نے جانے نہیں دی، اور انقلاب لانے والے جانے نہیں دیتے. اور جاپانی جو ہے وہ اپنے شہنشاہ جس کو وہ دیوتا سمجھتے تھے، اس کی خوشنودی کے لیے بم میں بیٹھ کر جاتے تھے، بم کو سٹیئر کرتے ہوئے لے کر جاتے تھے تاکہ بحری جہاز کی جو چمنی ہوتی ہے اس میں اترے. جب اس میں اتریں گے تو آپ سوچئے جب اس چمنی کے اندر جا کر بھٹی جو جل رہی ہے اس کے اندر جب وہ بم پھٹے گا تو جہاز کے جو ٹکڑے ہوں گے وہ تو ہوں گے، پہلے تو اس کا ایک ایک چیتڑا ہو جائے گا. بٹ ہی از ڈوئنگ اٹ فار دی سیک آف ہز نیشن، فار دی سیک آف ہز کنٹری، فار دی سیک آف ہز ایمپر، جو کہ دیوتا ہے، سورج کی اولاد ہے یا چاند کی اولاد ہے، جو بھی کچھ ہے. یہ سارا انسان کرتا ہے. حقیقت میں یہ جذبہ کس لیے رکھا گیا تھا؟ اللہ کی محبت کے لیے. میں نے بارہا عرض کیا آپ سے کہ انسان کی روح کے اندر یہ جو اللہ نے اپنی روح میں سے ہمارے اندر پھونکا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، ڈورمنٹ، سوئی ہوئی. اللہ کی محبت بھی موجود ہے، وہ بھی ڈورمنٹ ہے، سوئی ہوئی. یہ جذبہ جو ہے در حقیقت تو تھا کہ اللہ کو اپنا محبوب اور مطلوب اور مقصود بنا لو. لیکن ہمارا جو یہ حیوانی وجود ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے ہمارا دماغ. یہ دماغ اگر اللہ تک نہیں پہنچ پایا، کہیں درمیان میں اٹک گیا ہے، مثلا سورج پر اٹک گیا، سورج ہی کی حرارت سے ہماری فصلیں پکتی ہیں، سورج کی حرارت سے ہوائیں چلتی ہیں، سورج کی حرارت سے سمندر سے پانی اوپر جاتا ہے، پھر وہ برستا ہے. یہ سورج ہی ہے. ہاتھ جوڑ دو اس کے سامنے، دنڈوت کرو اس کے سامنے.
آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ پرستش دنیا میں جو کی گئی ہے وہ سورج کی گئی ہے، اور یہ حقیقت انہوں نے جان لی تھی کہ یہ جو حیات عرضی ہے، حیات عرضی، اس کا وجود اور اس کی سسٹیننس سورج کے اوپر مبنی ہے سارا وجود۔ یہ جو آپ جلاتے ہیں، لکڑی جلا کر آپ نے آگ بنا لی، یہ کہاں سے آئی انرجی اس کے اندر؟ یہ سولر انرجی ہے، سولر انرجی ہے جو فوٹو سنتھسس کے ذریعے سے اس کے پتوں کے اندر جو فیکٹری لگی ہوئی ہے وہ اس انرجی کو کنورٹ کرتا ہے، اس سے وہ لکڑی بنتی ہے، وہ لکڑی سٹور ہے اس انرجی کا، اسے جلاتے ہیں انرجی نکال لیتے۔ یہ سارا معاملہ سورج پر۔ لہذا جیسے حضرت ابراہیم کی بات آتی ہے سورہ نام میں، انہوں نے اپنی قوم کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ستارہ پرست بھی تھے، شاہ پرست بھی تھے، بت پرست بھی تھے، تو ستارہ پرستی کی جو ہے بے بنیاد ہونا، ان کا اچھا یہ ستارہ یہ بڑا روشن ہے، بہت روشن ہے، شاید یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا، نیلا رب العافلین، یہ تو ڈوب گیا، ختم ہو گیا، اس کا وجود جو ہے مستقل نہیں ہے۔ پھر چاند نمودار ہوا، یہ بڑا روشن ہے، بڑا ہے، شاید یہ میرا رب ہے، تم نے اس کو رب سمجھا ہے، وہ بھی ڈوب گیا۔ بھائی میں تو دیکھیے، میں تو اس کو ڈوبنے والے کو تو میں نہیں پوچھ سکتا۔ پھر یہ سورج بڑا، یہ بہت بڑا ہے، آگا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، بہت روشن ہے، شاید یہ ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، پھر کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے ان سباب کو چھوڑ دیا، ریجیکٹ کر دیا، میں نے تو اپنی توجہ کو، اپنے چہرے کو مرکوز کر دیا اس ذات پر جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ وہ لم یزل ولا یزال ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ذات نہیں تھی، اور نہ کبھی ایسا ہوگا کہ وہ نہیں ہوگی، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب اگر کمند جو ہے عقل کی کمند، عقل جو ہے اپنا آئیڈیل مقرر کرتی ہے، یہ ہمارا فکر ہے، یہ ہماری سوچ ہے جو اپنا مقصد معین کرتی ہے۔ میرا مقصد میری ذات ہے، ظاہر بات ہے اسی کے مطابق آپ کی کمند یہیں اٹک کر رہ گئی ہے تو یہیں تک چڑھیں گے، آپ اس سے آگے کہاں جائیں گے؟ ہاں اگر آپ کی کمند وطن پر لگ گئی، اب وطن معبود ہو گیا، آپ نے اللہ کی جگہ وطن کو رکھ لیا ہے۔ اب پہلے شخص نے اللہ کی جگہ نفس کو رکھا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہش سے نفس کو بنا لیا ہے؟ یہ وہ لوسٹ لیول، ان کا معبود نفس ہے، یہ نفس کو پوج رہے ہیں، نفس کے پجاری ہیں، نفس کے بندے ہیں۔ اس سے آگے آئے وطن، تو علامہ اقبال نے جو وطنیت پر نظم لکھی ہے باغ درا کے اندر، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر میں ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ یہ ہے، اس حوالے سے نوٹ کیجئے۔ یا پھر اوپر انسانیت، وہ بہت کم لوگ ہیں جو انسان دوست، وہ ایک ادبی شے ہے لیکن میں نے اس کو بھی شمار کر دیا ہے۔ آئیڈیل البتہ ہوتا ہے، کمیونزم اس کی مثال ہے، نظریہ عدل کے لیے، انصاف کے لیے، ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کے لیے، امیر اور غریب کا فرق ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے لوگوں نے جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، خاک اور خون کے دریاؤں میں سے گزرے ہیں، تب جا کر جو ہے آگ اور خون کے دریاؤں میں سے گزر کر انقلاب لائے ہیں۔ تو یہ بھی ہے، لیکن ایک اللہ کا بندہ، اللہ کا پرستار، لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اس سے بھی ایک بلندتر مقام ہے، لیکن وہ نہ میرا یہ مقام ہے کہ اس پر گفتگو کروں، نہ آپ کے لیے وہ مناسب ہے۔ وہ ہے لا موجود الا اللہ، پورے وجود کی نفی، یہ سب سراب ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، ہستی کے مت فریب میں آ جائیے اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ یہ ہے لا موجود الا اللہ، یہ توحید وجودی بھی کہتے ہیں، اسے وحدت الوجود بھی کہتے ہیں، لیکن وہ فلسفے کا خالص مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ دین کا مسئلہ یہی ہے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ ہے توحید اعلیٰ ترین فلسفیانہ سطح پر، لیکن اس کو سمجھنے والا یا اقبال تھا، یہ عام آدمی کے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ عام آدمی گزرتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو بت ہیں بالکل بیچار ہیں، لاچار ہیں، ایسے جو ان کو پوج رہے ہیں وہ بھی لاچار ہیں، بیچار ہیں، ٹھیک ہے، بات ختم ہوگی۔
لیکن اس کے اندر کیا فلسفہ ہے اور حقیقت، جو ایسنس ہے توحید کا، ایسنس، آپ کا مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہ رہے، آپ کا مقصود اللہ کے سوا کوئی نہ، اللہ کی رضا، یرجون لقاء اللہ ہے، اللہ سے ملاقات، یہی سب سے بڑی آرزو ہو جائے، سب سے بڑی آرزو۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے مطمئن رہے، وہ وقت آ کر رہے گا تمہاری رب سے ملاقات ہوگی۔ ملاقوں، وہ سب کے سب اللہ کے ساتھ ملاقات کریں، یہ محبت اللہ کی، جس کے لیے فرمایا ایک حدیث میں، جو 7 قسم کے انسان ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے رجل ذکر اللہ خالیا فخاضت عیناہ، تخلیے میں، علیحدگی میں، خاموشی سے جب وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ یہ اللہ کا ہجر ہے، یہ جو زندگی ہے یہ اللہ سے ہمارے ایک ہجر کا ذریعہ، پردہ پڑا ہوا ہے ہمارے رب کے درمیان، غیب کا باپردہ پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا حضور پر کہ جو کیفیت تھی، اللہم فی الرفیق الاعلی، بس اب مجھے اس دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، رفیق اعلی اللہ تعالی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اب تو بس یہ جو بھی، حالانکہ حضور کے لیے تو اس دنیاوی زندگی میں بھی حضوری ہی حضوری تھی۔ آپ فرماتے ہیں ابھی تو عند ربی، میں رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس، وہ یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھانا کھلاتا پلاتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ روزے رکھتے تھے، 2 دن کا روزہ، 3 دن کا روزہ، کہ شام کو افطار نہیں کیا بلکہ وہی روزہ رات میں بھی چل رہا ہے، پھر اگلے دن شروع ہو گیا وہ روزہ چل رہا ہے 2 دن 3 دن، اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ صحابہ کو آپ نے سختی سے روک دیا، مت، ہرگز نہیں، لیکن ان کا حضور آپ کرتے ہیں، آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اب وہ کیا کھانا ہے کیا پلانا ہے وہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ معاملہ جو ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ محبت، وہ لگاؤ، وہ تعلق، تو اگرچہ زندگی میں بھی حضور کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں تھا، جیسے حجاب ہمارے ویسا تو نہیں تھا نا، جو بھی باریک سا پردہ تھا وہ بھی اب گوارا نہیں، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اب تو اللہ تعالیٰ ہی سے بس، جو رفیق ہے، بلند رفیق۔ اسی لیے کہا اقبال نے، نشان مرد مومن باتو گویم جو مر گائے تبسم بر لبے اوس۔ مرد مومن کی نشانی یہی ہے کہ جب موت آتا ہے اس کے چہرے پر تبسم ہوتا ہے۔ موت در حقیقت اپنے محبوب سے وصال کا دروازہ ہے، اپنے محبوب سے ملاقات کا دروازہ ہے، لہذا موت کے خوف کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ مر گائے تبسم بر لبے اوس۔ تو ایک آیت میں آپ نے دیکھا کہ جو اس دور کا خاص ماحول کا شرک تھا اس کی بھی نفی آ گئی، اور پھر اصول بتا دیا گیا شرک کس کو کہتے ہیں۔ محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ رہے۔ اگر دولت کی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہے تو آپ دولت کے پجاری ہیں، اللہ کے پجاری نہیں ہیں۔ نام آپ کا عبد الرحمان ہوگا لیکن آپ عبد الدرہم ہیں، عبد الدینار ہیں، آپ اللہ کے پجاری نہیں ہیں بلکہ آپ در حقیقت دولت کے پجاری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی اصل حقیقت سے آشنا اور اس کی لذت سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔